السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ موقع پرستی، خود غرضی اور سیلفشنس، مفاد پرستی، اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ خدا را یہ موقع نہیں ہے کہ اس پر ہم گراں فروشی کریں، اس میں ہم ناجائز منافع خوری کریں اور اس میں ہم چیزوں کے بھاؤ کو آسمانوں پر پہنچائیں، من مانے ریٹ، من مانی چیزیں، من مانے سارے کام کریں۔ خدا را ایسا نہ کریں، پبلک کے حال پر رحم کریں۔ بعض لوگ سبزیوں میں، بعض لوگ دیگر چیزوں میں ریٹ کو آسمانوں پر پہنچا رہے ہیں، مہنگائی اور گرانی کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر کم از کم آپ چیزیں فری نہیں دے سکتے، تو کم از کم جو جائز منافع ہے وہ لے کر لوگوں کو چیزیں دیں اور کسی کے مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ دوسری بات، جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ لوگوں کی سیلاب زدگان کی، خاص کر جنوبی پنجاب میں جو اس وقت ڈیزاسٹر چل رہا ہے اور جو اس وقت صورتحال ہے سیلاب کی، ان لوگوں کی مدد کریں۔ جس طرح ہو سکے آپ کی، جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں اور ان کے ہیلپنگ ہینڈ بنیں، ان کے معاون بنیں، ان کو تسلی دیں جو جتنی کر سکتا ہے۔ اور خاص کر ایک بات کا دھیان رکھیں کہ ٹرولرز کی پرواہ نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر، سکرین پر بڑے یہ ٹرولر برگیڈ ہیں جو باتوں کے غازی ہیں اور سکرین کے غازی ہیں، آ کر ہر ایک کو باتیں کرتے ہیں۔ جو کیمرے کے سامنے، ان فرنٹ آف کیمرہ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے، اس کے نیچے کمنٹ کریں گے کہ دکھانے کے لیے کرنا ہے تو نہ کرتے، دکھاوے کے لیے کرنے کا کیا فائدہ، فلاں فلاں، یہ دکھاوے کے لیے، یہ شہرت کے لیے، اس کے لیے۔ اور جو بغیر کیمرے کے کرے اس کو کہتے ہیں فلاں بندہ تو نظر نہیں آیا، فلاں تو مدد کردہ نظر نہیں آیا۔ تو ٹرولر برگیڈ کی پرواہ کیے بغیر آپ جس طرح آپ کا دل مطمئن ہو، نیت اچھی ہو، اللہ آپ کو کیمرے کے سامنے خرچ کرنے کا بھی ثواب دیں گے اور بغیر کیمرے کے بھی ثواب دیں گے۔ اور لیکن بسا اوقات بعض لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کیمرے کے سامنے خرچ کرنا، کہ جن لوگوں نے ان کو ڈونیٹ کیا ہوتا ہے، جن لوگوں نے ان کو امانتیں دی ہوتی ہیں، جن لوگوں نے ان کو اپنا وکیل بنایا ہوتا ہے، انہوں نے وہ چیزیں مستحقین تک، ڈیزرونگ پرسنز تک پہنچانی ہوتی ہیں۔ ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اپنا کیمرہ جو ہے وہ آن کریں اور ان افراد کو بتائیں جنہوں نے اپنی امانتیں دی ہیں کہ آپ کی امانتیں مستحقین تک پہنچ گئی۔ ہاں، لیکن وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جن کو آپ پہنچا رہے ہیں ان کے فیس ریویل نہ کریں، ان کی، تاکہ اس عزت پر، ان کے سیلف رسپیکٹ پر جو ہے وہ آنچ نہ آئے، فرق نہ پڑے۔ باقی ان کیمرہ بھی وہ کر سکتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو لوگ ڈونیٹ کیمرے کے سامنے لیتے ہیں، ڈونیشن جو ہے وہ کیمرے کے سامنے لیتے ہیں، فنڈ کیمرے کے سامنے لیتے ہیں اور کیمپین کر کے لیتے ہیں، ان کو خرچ بھی کیمرے کے سامنے کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا فنڈ ضائع نہیں گیا بلکہ خرچ ہو گیا۔ کراچی کے ایک صاحب ہیں جو رمضان میں نکلتے ہیں، لوگوں کو شتر مرغ کھلاتے ہیں اور کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور نہ جانے، اب ان سے بھی گزارش ہے JDC والے کہ وہ بھی میدان عمل میں آئیں۔ اب لوگ شتر مرغ کو نہیں، لوگ صرف ایک لقمے کو ترس رہے ہیں۔ وہ اپنی ساری ٹیم کو، مینجمنٹ کو لائیں، سامنے آئیں، جنوبی پنجاب کا حال دیکھیں، ان لوگوں کی مدد کریں، اور جو لوگوں سے لاکھوں، کروڑوں، اربوں روپیہ لیا ہوا ہے، یہ بہترین مصرف ہے کہ ان لوگوں پہ خرچ کریں۔ تو اس لیے جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ کسی کی باتیں پرواہ کیے بغیر اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ نیت صاف ہونی چاہیے۔ آپ کیمرہ کھول کے کرتے ہیں، آپ کی نیت صاف ہے کہ دوسرے لوگ موٹیویٹ ہوں، جن کو اللہ نے دے رکھا ہے موٹیویٹ ہوں، وہ بھی خرچ کریں، تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اور جو ویسے کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے علماء ہیں جو بغیر کیمرے کے کر رہے ہیں، وہ نام نہیں چاہتے، وہ سامنے نہیں آنا چاہتے، کر رہے ہیں، خدمتیں کر رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو کیمرے میں دکھا دیتے ہیں۔ دونوں شکلیں ٹھیک ہیں، آپ جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کی انٹینشن ٹھیک ہے، تو آپ کو دونوں میں اجر ملے گا۔ اور جتنا کر سکتے ہیں، اور جس کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اپنی پیش کرے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے، وہ اپنی میڈیسن کا شعبہ ہے، اس کا مریض کا چیک اپ کر سکتا ہے، میڈیسن پرووائڈ کر سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو پیش کرے۔ اور میں نے بلکہ ایک ملتان کے ڈاکٹر صاحب ہیں، ماشاءاللہ، اللہ انہیں سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے، وہ بہت موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، بہت اچھی گفتگو کنٹینٹ بھی بناتے ہیں، اور حالیہ دنوں میں میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ ان علاقوں میں جا کر میڈیسن سے اپنی گاڑی بھر کے لے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ دوائی بھی دے رہے ہیں، چیک اپ بھی کر رہے ہیں، اپنا ٹائم بھی دے رہے ہیں، اپنی ٹیم، ڈاکٹروں کی ٹیم کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو آپ ڈاکٹر ہیں، اپنی ٹیم کو لے جائیں، ان کا چیک اپ کریں، ان کو میڈیسن دیں۔ آپ کسی اور شعبے سے منسلک ہیں، آپ کھانے پینے کے شعبے سے منسلک ہیں، آپ کسی اور سٹور سے منسلک ہیں، آپ کا گروسری سٹور ہے، آپ کچھ اور، جو ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے، اس وقت ان کو بیچاروں کو شدید مجبوری ہے اور ضرورت ہے، ان تک پہنچائیں۔ اور بلکہ ان فیوچر جو اصل چیز آنے والی ہے کہ جب یہ پانی اتر جائے گا تو ان کو بیچاروں کو چھتوں کی ضرورت ہے، کہ جن مکانوں سے وہ نکلے ہیں اور پانی داخل ہو چکا ہے، اب وہ رہنے کے قابل نہیں، اب ان کو دوبارہ جو ہے ریسٹرکٹ کرنا پڑے گا، دوبارہ ان کو جو ہے وہ رینوویٹ کرنا پڑے گا۔ اب ان کے لیے آپ ابھی سے سوچیں، پلاننگ کریں، ان کے لیے
بیچاروں کے لیے جو اینٹوں کا کر سکتے ہیں اینٹوں کا کریں, بجلی کا کریں, ان کی چھتیں, تاکہ دوبارہ آگے سردی کا موسم اور جو ہے وہ ٹھٹرتی سردی جب آئے گی ان کو چھت بھی ضروری چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پلاننگ کر کے ان کا انتظام کریں, ان لوگوں کو سپورٹ کریں, مدد کریں. اتنا نہیں کر سکتے, کم از کم جا کے ان کو تسلی کے بول کہہ دیں. تو اس موقع پر ضرورت ہے ہیلپنگ ہینڈ بننے کی, معاونت کرنے کی, اور ان کو جو ہے وہ اپنی سروس پرووائڈ کرنے کی. ہر بندہ جس کے پاس جو ہے وہ جا کے ان کو پرووائڈ کرے. اس سے ان کو اجر ملے گا, اس سے اجر ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, بیرون ممالک میں ہیں, کسی بھی ملک میں ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ کسی یہاں پہ پاکستان میں اپنے کسی معتمد ادارے یا کسی معتمد آدمی کے ہاتھ جو ہے وہ اپنی وہاں سے اپنے جو ہے وہ حلال کمائی میں سے, محنت کی روزی میں سے ان غرباء تک پہنچائے. انشاءاللہ اس کی وجہ سے ان کی کمائی میں بھی برکت ہوگی. تو اس لیے چند چیزیں جو ذہن میں تھی. اور ایک بات کا جو ہے وہ دھیان رکھیں, آج کل موسمی مانگنے والے اب وہ فلیکس پکڑے ہوئے ہیں, یا یہ ہے کہ پلے کارڈ پکڑے ہوئے, ان پہ لکھا ہوا سیلاب زدگان, اور ہر اشارے پہ ہر روڈ پہ ملیں گے. تو ان کو نہیں, جو وہاں پہ ڈیزاسٹر میں ہیں اس وقت ان تک پہنچے, یا جو پہنچ رہے ہیں ان کو اپنی ایڈ پہنچائے. تو جس شکل میں بھی ہو, کپڑے کی شکل میں ہو, کھانے کی شکل میں ہو, میڈیسن کی شکل میں ہو, مٹیریل کی شکل میں ہو جو آئندہ ان فیوچر ان کو ضرورت پڑنے والی ہے, علاج کی شکل میں ہو, چھت کی شکل میں ہو, خیموں کی شکل میں ہو, گروسری کی شکل میں ہو, اور اسی طرح سے اور ان کو ان کی سیٹلمنٹ کے لیے آئندہ ان کو جو ہے دوبارہ ری اسٹینڈ کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم ان کے بھائی ہیں. ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو جس کی جتنی حیثیت ہے, اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, کہ تم آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ, بھلے تمہیں جو ہے وہ ایک کھجور کے بدلے, یعنی کہ کھجور کی حیثیت ہے تو وہ بھی دے دو. اور اس موقع پر جو مال کو سٹاک کر لینا اور بلیک میں فروخت کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لعنت کو اکٹھا کرنے والی ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا الجالب مرزوق والمحتکر ملعون, جو اس موقع پر جمع کرے گا وہ ملعون ہے. اور دوسری روایت میں فرمایا بئس العبد المحتکر ان ارخص اللہ الاسعار حزنا وان اغلاها فرحا, کہ محتکر آدمی جب ضرورت ہے لوگوں کو چینی کی, دالوں کی, چاول کی, کھانے کی, پینے کی, اور وہ سٹاک کر لیتا ہے کہ مہنگا کر کے بیچوں گا, اس آدمی کو اللہ کے پاک پیغمبر نے ملعون بتایا. تو اس لیے میری گزارش ہے تمام احباب سے کہ جو جس طرح بھی کام کر رہا ہے, خدمت کر رہا ہے, وہ کسی کی باتوں میں آ کر ڈی موٹیویٹ نہ ہو. وہ 10 روپے خرچ کر سکتا ہے, 10,000 خرچ کر سکتا ہے, 10 لاکھ کر سکتا ہے, 10 کروڑ کر سکتا ہے, وہ کرے. کیوں؟ لوگوں کے لیے نہیں کرنا, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور بلکہ ہر شہر میں, مثال ملتان ہے, اس میں بھی ماشاءاللہ اہل ثروت بلینر ملینر لوگ پڑے ہیں. اگر وہ سارے مل کر یہ مشورہ کر لیں کہ فی بندہ ہم نے 1-1 کروڑ دینا ہے, جو ہے وہ 50 لاکھ دینا ہے, سارے مل کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. باقی مدد تو اللہ نے کرنی ہے, ہم نے سبب بننا ہے, اور مشکل وقت میں ہی بندے کا پتہ چلتا ہے. تو میری تمام احباب سے گزارش ہے جو جس شعبے سے بھی منسلک ہیں, اپنے ان بھائیوں کی مصیبت میں مدد کریں. اللہ آپ سب کے لیے, ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے. والسلام.